الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله تبارك وتعالى أعدت للكافرين وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بیٹو ان کو پیچھے کر دیں، یہ اسٹیج کے پاس سے ڈال دیں، پیچھے کر دیں، جاؤ وہاں سے بیٹھے تو بات بنتی ہی نہیں پر بنا لیتے ہیں میرے آقا تیرا نام لے کر محفل کو سجا لیتے ہیں روٹھ جاتا ہے اللہ جب ان گناہگاروں سے تو درود پڑھتے ہیں اور اللہ کو منا لیتے ہیں ذوق و شوق سے محبت و اخلاص سے مدرسہ میں جانا بیٹا سارے جس کو جتنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و محبت ہے اتنی ذوق اور شوق سے بآواز بلند میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
یہ سرسبز کھیتیاں ہیں تیری غزہ کے واسطے، یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماہ و شمار کے واسطے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو اے خدا کے واسطے۔ ٹوٹے ہیں رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنی جو رب پہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کی کیا کہنے ہیں، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے، اور بھی زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، تو پڑھنے کے واسطے قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہگاروں کو، تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ میرے واجب الاحترام صد کریم حضرات علماء کرام، معززین کرام، آج 12 مارچ سن 2022 شعبان المعظم کے بابرکت مہینے میں آپ کے علاقے کی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ اقرا تجوید القرآن کے زیر انتظام و انصرام عظیم الشان فقید المثال عظمت قرآن و تقسیم انعامات کانفرنس اپنی آن بان اور شان کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے قبل علماء کرام نے اور بزرگان دین نے عظمت قرآن کے حوالے سے دودھ اٹھائے گر رہے ہیں، نہیں آگے نہیں زیادہ جذباتی ہونا، پیچھے کوئی وزن رکھ دوں، مائک اٹھا کے رکھ دوں، یہ مائک پڑا ہے نا یار، اوہو اوپر رکھ۔ محققانہ مدللانہ مجاہدانہ صوفیانہ کلام فرما رہے تھے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ سے محو گفتگو رہوں گا، اور میری کوشش ہوگی چند ایسی باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں جو میرے لیے آپ کے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا زینہ بھی بنے اور کرینہ بھی بنے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے عزیز طلباء کو انعامات سے نوازا گیا اور بہت سارے اعزازات و اکرامات سے نوازا گیا۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی مزید ترقی نصیب فرمائے۔
بات ساری یہی ہے کہ جو محنت کرتا ہے وہ دنیا آخرت میں پھل پایا کرتا. ماں باپ کو چاہیے بالخصوص جو بچے دین سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، علوم دینیہ شرعیہ پڑھتے ہیں، اس راستے میں جب ان پر کوئی مشقت آئے تو ماں باپ بھی ساتھ برداشت کریں اور بچوں کا حوصلہ بڑھائے. دنیا کے علوم وہ ناز انداز اور نخروں سے پڑھے جا سکتے، لیکن دینی علوم کے لیے عاجزی، انکساری اور فقیرانہ طرز طریق ضروری. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر ہی گل گلزار ہوتا. جن لوگوں نے اپنی میں کو مٹایا، پروردگار عالم نے ساری دنیا کا ان کو امام بنایا. اس لیے آپ کا بچہ جب مدرسے میں پڑھتا اور اس مدرسے میں مختلف حالات آتے، کبھی کھانے میں کمی، کبھی پینے میں کمی، کبھی سالن ان کی مرضی کا نہیں، کبھی روٹی ان کی مرضی کی نہیں، کبھی بوٹی ان کی مرضی کی نہیں، اور کبھی سوٹی ان کی مرضی کی نہیں. اللہ اکبر. پھر وہ بچے گھروں میں شکایت کرتے، مولانا صاحب آگے آ جائے، تشریف لائے، وہ آگے آؤ. تو عرض کر رہا تھا کہ طلباء کو علوم دینیہ شرعیہ سیکھنے میں جب مشقت کا سامنا کرنا پڑے تو ماں باپ ان کا حوصلہ بڑھائیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر جا کر وہ بچے اس میدان میں الحمدللہ نام کماتے، دنیا بھی بنتی ہے، اللہ آخرت بھی سنوار دیتے. مدرسہ اقراء تجوید القرآن کے روح رواں عزت مآب جناب قاری نصیر حسین صاحب دام برکاتہم عالیہ جو اس مقام تک پہنچے ایسے نہیں. ارے یہ قرآن والے بڑے رگڑے کھاتے، نامی بغیر مشقت کے کوئی نہیں بنا، 100 بار جب حقیق کٹا تب نگی بنا. ہزاروں سال نرگس اپنی بھی نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. اس لیے ہم اپنے بچوں کو حوصلہ دینی علوم میں خوب بڑھایا کریں. اللہ اکبر کبیرہ. پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ بیٹھے. ایک عورت آئی اور آ کر عرض کرنے لگی، اللہ والے میرا بچہ گھر سے نکلتا ہے سیدھا آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا، تو چلو یہ آپ کے حوالے صحیح، لیکن اس کو کچھ بنا دینا. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ٹھیک ہے
پر تو بھی اس کو لینے جلدی نہیں آنا۔ مکتب عشق کے انداز نرالہ دیکھیے، چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، اور مکتب عشق کے انداز نرالہ ہوتے ہیں جو سر سجدے میں جھکتے ہیں وہی زیب دار ہوتے۔ کہاں جلدی نہیں آنا۔ اس کی والدہ چلی گئی، 4 یا 6 مہینے بعد واپس آئی اپنے بچے کو دیکھنے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاں چھوٹے چھوٹے جھونپڑے بنے تھے۔ دیکھا اس میں 1-2 بندے بیٹھے ہیں، دیکھتے 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 ایک جھونپڑے میں دیکھا اس کا بچہ بیٹھا ہے بیچارہ سوکھا سڑا ہوا، اور سامنے چنے رکھے ہیں وہ کھا رہا ہے، چنے کھائے جا رہے ہیں۔ اس کی والدہ نے جب دیکھا تو بڑی غصہ ہوئی کہ صحیح لحیم و شہیم بچہ میں نے حوالے کیا تھا، اس کو تو بالکل سکا کے رکھ دیا۔ اور غصے میں چلتے چلتے شیخ صاحب کے پاس جب پہنچی تو حضرت صاحب کے سامنے مرغی کا سالن تھا، وہ کھا چکے تھے۔ تو اس بچے کی والدہ کہنے لگی حضرت صاحب کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس میں سے ایک بوٹی میرے بچے کو بھی دی ہوتی، وہ بیچارہ چنے کھا کھا کے بیچارہ سوکھ گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ارے تیرا بیٹا ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ وہ مرغی کا گوشت کھائے، ابھی اس کی مجاہدے کی زندگی ہے، مشاہدے کی زندگی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ مدرسہ اقرا تجوید القرآن کی سالانہ تقریب میں آنے والوں، طلباء عزیز کو داد تحسین پیش کرنے والوں، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے محبوب تذکرہ کو محبوبیت کے ساتھ سننے والوں، اللہ مجھے تجھے ان محبوبوں کو اپنا محبوب بنانے کی توفیق بھی نصیب فرما دے۔ اور میری معززہ مکرمہ ماؤں بہنوں سننے والی ہو تم بھی توجہ کر لینا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ابھی تیرے بچے کی مجاہدی کی زندگی ہے، مشاہدی کی زندگی نہیں شروع ہوئی۔ اور ذات ہے کہنے لگی اللہ والے میں کیا جانوں مجاہدہ کیا ہوتا ہے، ارے میں کیا جانوں مشاہدہ کیا ہوتا ہے، اللہ والے بتا دینا یہ مجاہدہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سامنے یہ مرغی کی ہڈیاں پڑی ہیں، ہاتھ پھیر کر کہنے لگے قومی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تو کھڑی ہو جا، زندہ ہو جا۔ وہ اللہ جس نے قیامت کے دن تمہیں زندگی دینی ہے۔ عورت کہنے لگی میں ششدر رہ گئی، حیران رہ گئی، سردردار رہ گئی، پریشان رہ گئی۔ ارے وہ مرغی کی ہڈیاں جلنے لگی ہیں، گوشت چلنے لگا ہے، پر چلنے لگے ہیں، پھڑ پھڑ کرتے ہوئے سامنے نظروں سے اڑ کر چلی گئی۔ میں حیران رہ گئی اللہ والے یہ کیا ماجرا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جب تیرا بیٹا اس مقام پر پہنچے گا میرا رب مرغیاں کھلائے گا۔ ارے نامی بغیر مشقت کے کوئی نہیں بنا، سو بہار جب کی کٹا تب نگی بنا۔ مدرسہ اقرا تجوید القرآن کی سالانہ تقریب میں آنے والوں، علماء کرام کے چہروں کا دیدار کرنے والوں، اپنے بچوں کے دین کے معاملے میں حوصلہ افزائی کر لیا کر، دست شفقت ان کے سر پر پھیل لیا کر۔ جو بچے تیری دنیا بناتے ہیں تجھے بڑے محبوب ہوتے ہیں، ارے جو دنیا کے ساتھ تیری آخرت بناتے ہیں ان کو بھی اپنا محبوب بنا لیا کر۔ رب کی قسم
قسم تو قبر میں ہوگا یہ قرآن پڑھ پڑھ کے تیرے لیے سال ثواب کرے گا، تو قبر میں ہوگا یہ تیرے لیے روزے نفلی رکھ کر سال ثواب کرے گا، تو قبر میں ہوگا یہ نفلی حج عمرے کر کے تیرے لیے سال ثواب کرے گا، تو قبر میں ہوگا یہ صدقہ خیرات دے کر تیرے لیے سال ثواب کرے گا۔ ارے تو قبر میں ہوگا قرآن والا جدھر بھی قرآن پڑھائے گا، ارے میرا رب اس کے بدلے میں جنت کے تیرے درجے ہی بڑھاتا چلا جائے گا۔ اب تیری پسند جدا میری ہی پسند جدا، تجھے پسند خود ہی گی مجھے پسند خدا۔ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرو، اور کبھی یہ نہ سوچنا جیسے دنیا والے سوچتے، اور جی میرا بچہ کھائے گا کیا، کمائے گا کیا، ملا بنے گا، اس کو ملے گا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اپنے اٹکے کے علاقے میں گیا، ایک مولوی صاحب سے پوچھا تیری تنخواہ کا 4000 سن 2022 کی بات ہے، کتنے ہزار؟ 4070 نہیں اللہ صاحب۔ ایک علاقے میں ایک بندہ بادشاہ، اس کا ایک ہاتھی تھا، ہاتھی اس کا ساتھی تھا۔ بادشاہ کہنے لگا میرا ہاتھی ہر زبان سمجھتا، خوشی کی بات سناؤ تو یہ مسکراتا ہنستا، اور اس کو غم کی بات سناؤ تو باقاعدہ روتا، لیکن میں کہتا ہوں مجمع میں سے کوئی بندہ آئے میرے ساتھی کو رلا لے، منہ مانگا دام پا لے، انعام دوں گا۔ بڑے بڑے فنکار آئے، گلوکار آئے، اس کو بہت کچھ سنایا، لیکن ہاتھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ سمجھے کہ کسی کی زبان سمجھ ہی نہیں رہا، رو ہی نہیں رہا۔ آخر میں ایک مولوی صاحب آئے اور ہاتھی کے کان میں کچھ بولا تو رو پڑا، اور خوب آنسو اس کے نکلے۔ بادشاہ نے مولوی صاحب کو منہ مانگا، انعام دیا، اور اس کے بعد پوچھا آپ نے اس کے کان میں کیا بولا؟ کہنے نا میں ان کو لمبی چوڑی بات نہیں کی، صرف اپنی تنخواہ بتائی۔ اس کو صدمہ ہوا، لیکن میرے محتمم صاحب کو صدمہ نہیں ہوتا۔ اس کو صدمہ ہو گیا، لیکن ہماری مسجد کمیٹی کے صدر صاحب کو نہیں ہوتا۔ ایک علاقے میں گیا بیان کرنے، مولوی صاحب کہنے لگے ہماری جو کمیٹی کے صدر صاحب ہیں ماشاءاللہ ان کا بیٹا فلانے علاقے کے اندر فلانی پوسٹ پر ہے، مولوی صاحب اس کی 50,000 تنخواہ تھی، اور صدر صاحب مجھے کہتے رہے مولوی صاحب ہر جمعے میرے بیٹے کے لیے دعا کرو، اللہ کرے ₹1,00,000 تنخواہ ہو جائے۔ میری دعاؤں کے تو خیر صدقے اس کی ₹1,00,000 ہو گئی ہے، لیکن میری اب بھی 5,000 ہے۔ اندازہ لگاؤ، چہرے بدل بدل کے لوگ ملتے ہیں میرے ساتھ، کتنا بڑا فراڈ ہے میری سادگی کے ساتھ، لیکن الفت میں برابر ہے، وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں عزت ہے اگر بڑھاتا ہے۔ ہاں جی کہنے لگے تو ساری اور کیا کرتا؟ میں نے کہا وہاں کوئی نکاح وغیرہ ہو تو پھر کتنے پیسے دیتے؟ کہا ₹100۔ میرے ساتھ ساتھی ہے سب پوچھ تو ₹100۔ میں نے کہا استغفر اللہ، یہ تو ماشاء اللہ۔ مولوی صاحب بیچارے بیٹھے تھے، تو محلے کا ایک بندہ آیا، کہا حضرت میرا نکاح پڑھنے کا، پڑھ لوں گا۔ کون سی تاریخ؟ فلانی تاریخ۔ کہا استاد جی آپ فیس کتنی لوگے؟ استاد جی نے کہا اگر ابھی بتا دی تو بھاگ جائے گا۔ استاد جی نے کہا تو ہمارا مقتدی، تیرے والد صاحب ہمارے مقتدی، دادا ہمارے مقتدی، اپنے گھر کی بات ہے بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہاں آنا؟ فلانے شادی حال پہ۔ مرحبا بھیا، آ جائیں گے۔ مولوی صاحب کاغذات لے کر وہاں پہنچ گئے، بڑا استقبال کیا، مولوی صاحب کو بٹھایا۔ مولوی صاحب نے دولہے کو دیکھا بڑا خوش، تو مولوی صاحب سمجھ گئے کہ دولہا اس شادی پہ بڑا خوش ہے، اس کی مطلوب جگہ پر اس کی شادی ہو رہی ہے، محبوب جگہ پہ ہو رہی ہے، فیس بھی تو منہ مانگی ملنی ہے۔ مولوی صاحب بیچارے کو تو اپنی فیس کی فکر تھی،
کہنے لگے جب نکاح پڑھانے کے لیے خطبہ پڑھنے لگا تو دولہا خطبے کے دوران سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں بلند کر رہا. کہا اجاب و قبول ہوا. جب دعا مانگنے لگا تو دولہا کہے آمین اللہم آمین ثم آمین یا ربی آمین. مولوی صاحب کہا کوئی بندہ تو بڑا خوش ہے. جیسے نکاح ہوا کہا مولوی صاحب میری فیس کتنی ہے؟ کہا بیٹا جتنی دلہن خوبصورت ہے فیس بھی اتنی ہے. اب مولوی صاحب کو تو پتہ ہے دلہن خوبصورتی ہوتی ہے اور خدا نہ خواستہ نہ ہو تو بیوٹی پارلر والے تو بنا ہی دیتے ہیں خوبصورت. کہنے لگا استاد جی میں نے دلہن کو دیکھا نہیں. کہا بسم اللہ کرو زنانہ وارڈ میں چلے جاؤ دیکھ کے آ جاؤ. نکاح تو ویسے بھی ہو چکا. اب وہ خوشی خوشی جب وہاں پر گیا اور دلہن کے چہرے سے جب نقاب ہٹایا تو کہنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ.